أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ناظرین، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ تعلق باللہ ہے، اور ایک احمدی مسلمان کو جو نصائح ہمارے خلفاء نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں، وہ اس کے چند اقتباسات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ انسان نے یعنی اس کی مخلوق نے جو ہے اسی کی طرف جھکنا ہے جب اس کو دنیا میں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو خدا تعالیٰ کو اس نے یاد کرنا ہے، کیونکہ اسی کی اس نے عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ آج کل کے زمانہ کے حوالے سے بھی یہ بہت ایک اہم ذریعہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ احمدی مسلمان ہونے کے حساب سے، لیکن انسانیت کو آن دا ہول جو ہے وہ خود خدا تعالیٰ کی طرف یعنی خدا کی جو مخلوق ہے اس کو اپنے خالق حقیقی کی طرف جو ہے وہ ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور وہ اس کی جو مخلوق ہے اس کی توجہ کس طرح اپنے خالق کی طرف ہو سکتی ہے، وہ جماعت احمدیہ کا جو سچا پیغام ہے، اسلام کا جو سچا پیغام ہے، وہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تک پہنچائے، اور اس طرح وہ دنیا جو ہے اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے والی ہو۔ اس زمانہ میں دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے، کہیں دین کے نام پر اور کہیں دنیا بھی طاقت ثابت کرنے کے لیے فساد برپا ہے، کہیں غربت اور امارت کی وجہ سے فساد ہو رہے ہیں، اور کہیں سیاسی جماعتوں کے اختیارات کی وجہ سے فساد ہیں، کہیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد ہے، اور کہیں ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے فساد ہے، کہیں حق کے لیے غلط طریق کی وجہ سے فتنہ و فساد ہے۔ غرض جس پہلو سے بھی دیکھیں دنیا فتنہ و فساد میں گری ہوئی ہے، اسی سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اور نہ ترقی یافتہ نہ کم ترقی یافتہ ممالک۔ گویا کہ انسان جو اپنے آپ کو اس زمانہ میں بڑا ترقی یافتہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ علم و عقل روشنی کا زمانہ ہے، حقیقت میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی تلاش کر کے اسے ہی رب سمجھ کر تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس طلاب بن عزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فساد کو ختم کرنے کے لیے اور بھائی چارہ بنانے کے لیے ایک انتظام کیا تھا، لیکن مسلمان اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ فسادوں کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے دینی اور دنیاوی رہنما اندھیروں میں ڈھکیل رہے ہیں، اور آپس میں ایک ہی ملک کے رہنے والے شہری ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اور بیرونی دنیا مسلمانوں کو لڑانے اور فسادات کے لیے جنگی سامان بھی دیتی ہے اور فوجی مدد بھی۔ بس یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ حالت جہاں ہمیں اپنے لیے جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے اور دوسرے جنہوں نے نہ مانا ہے ان کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ کرنے والی ہونی چاہیے۔
وہاں ہمیں اپنی عملی حالتوں کو ویسا بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جیسا ہم کو ہمارے امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جماعت کو نصیحت فرمائی کہ بیعت کے بعد کیا حالت ہوئے۔ سالوں میں پہلی مجالس میں بار بار جماعت کو اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے تلقین کی ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جماعت کی آپ کو کس قدر فکر تھی کہ کہیں اپنے مقصد کو بھول نہ جائیں۔ فرمایا، ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پرآشوب زمانہ میں ہر طرف جہالت ہے، تقوی اختیار کریں۔ دنیا کو حقوق کا نہیں پتہ، نہ پرواہ ہے، بس جس کی تلقین کی گئی تھی یا وصیت کی گئی تھی اسے نہیں مانا۔ فرمایا، آج اس زمانہ میں ہر ایک جگہ تلاش کر لو کہ یہی پتہ چلے گا کہ سچا تقوی و ایمان نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سچے ایمان کا تخم ضائع نہیں کرتا۔ جب دیکھا ہے کہ فصل تباہ ہونے پر آئے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا، وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ احادیث کا بھی حصہ موجود ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ زندہ خدا موجود ہے اور اس سے کس طرح ہمیں اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے، مگر دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ خدا حضور فرماتے ہیں مگر دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوہیت کے تقاضے نے پسند نہ کیا کہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں۔ اب ان کے مقابلے میں ایک نئی قوم زندہ کی گئی اور پیدا کرنی چاہیے، اسی لیے تقوی حاصل کرنا ہوگا۔ اگر صحیح بیعت ہے تو روحانی زندوں میں شامل ہونا ہوگا۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں اور دوزخ کے بھی ہیں، ایسا نہ ہو ایک بند کرو اور دوسرا کھلا جائے۔ کوئی اسم نویسی سے جماعت میں داخل نہیں ہوتا جب تک حقیقت پیدا نہ ہو۔ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے حق نہ مارو اور خدا کی راہ میں دیوانہ وار ترقی ہو جاؤ، خدا کی راہ میں فنا ہو جاؤ۔ فرمایا، ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو دین کو مقدم کرو۔ اگر تمہارے اندر وفاداری اور اخلاص نہیں ہے تو پھر تم جھوٹے ہو اور وہ جلد ہلاک ہوگا۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں دکھا سکتا، نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دنیا میں لگ جاتے ہیں، شیطان ان پر سوار ہو جاتا ہے۔ تجارت کرنا منع نہیں، صحابہ تجارت کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سچا علم اور اطاعت کی اور شیطان نے ان پر حملہ آور نہ ہو سکا۔ دنیا میں بھی لگے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے تھے۔ میرا مطلب یہی ہے کہ جو دنیا کے ہی بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ قابو کر لیتا ہے۔ دوسرے خدا کے لیے ہو جاتے ہیں، طلب دین میں لگ جاتے ہیں تو شیطان ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ حضور انور طلب بن عزیز نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھ لیں اور ان کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک سچا تعلق اپنے خالق حقیقی سے پیدا ہوا تھا۔ توجہ دلائی اور بار بار توجہ دلائی کہ MTA کی جو نعمت ہے اس سے بھی ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس پر حضرت مسیح موعود اور وہ تعلیم دی جاتی ہے جس سے انسان وہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو خدا کی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اس طرح ایک تعلق جو ہے اپنا خدا سے ان صفات کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ بس یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہر احمدی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہماری اصلاح کے لیے کتاب کشتی نوح پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی تحریرات میں توجہ دلائی کہ کشتی نوح کتاب ہے، اس کا بار بار مطالعہ کرو اور اس سے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، کیونکہ قد افلح من زکاہا۔
बस अल्लाह ताला हमें हकीकी अहमदी बनने और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने वाला बनाए और खुदा का हक़ अदा करने वाला और उसकी रज़ा हासिल करने वाला बनाए और अमली इस्लाह करने वाले हों और इल्म में इजाफ़ा करने वाले हों और अल्लाह के बंदों के हकूक़ अदा करने वाले हों। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। Nu, ik zal de Nederlandse vertaling van mijn origineel dars presenteren. Ik vind het echt belangrijk dat iedereen het onderwerp begrijpt, speciaal in deze moeilijke tijden. Allah is de enige oplossing voor ons allemaal. Allah zegt in de Heilige Koran: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Het betekent dat u alleen aanbieden wij en u alleen vragen wij om hulp. In Surah Al-Fatiha leerde Allah Ta'ala ons bidden. En tot wie moeten we bidden? Allah Almachtige alleen. Allah heeft ons vanaf het begin geleerd dat Hij de gever is en dat wij de ontvanger zijn van Zijn zegeningen. Er is tegenwoordig overal ter wereld oproer en onrust. Dit in naam van religie of in poging om zijn overmacht te bewijzen. Op andere plekken zijn armoede en rijkdom te reddenen. In andere plekken ligt de oorzaak dan weer bij rechts- en politieke partijen. In sommige plekken zijn er spanningen omdat de rechten van de mens niet gerespecteerd worden of door kleine splitsingen tussen familieleden. Op een andere plek is er opstaan omdat mensen elkaar rechten niet erkennen. Dus, hoe je het ook bekijkt, de wereldorde is ontwricht. Niemand is er veilig voor of het nu een ontwikkeld of onderontwikkeld land is. Daarom is een man die zichzelf heel geadvanceerd en geleerd beschouwt en dit een tijdperk van verlichting beschouwt. Geen lijk verdronken in duisternis. Mensen zijn Allah vergeten en bewegen in de richting van verwoesting in de zoektocht voor wereldse plezier. Allah heeft een systeem gevestigd om oproer en geschillen te beëindigen, als ook een sfeer van broederschap te creëren. Deze situatie is dat iedereen die de beloofde Messias erkend heeft en ook degenen die het niet hebben gedaan, tot Allah moeten bidden en proberen ons overwaardiger te maken als onze imam die we aanschouwen. De beloofde Messias ﷺ heeft de Jamaat herhaaldelijk geïnformeerd over de standaard die ze moeten behouden na de eindaflegging. Hij heeft over de jaren instructie gegeven aan de gemeenschap die verspreid zijn doorheen de wereld. Dit toont aan hoeveel hij gaf om zijn Jamaat en bezorgd was dat zij hun doelen zouden vergeten. De beloofde Messias ﷺ zei: het is essentieel voor onze Jamaat om nederigheid en geloof op te nemen in deze ontwrichtend tijdperk, waarin grofheid en onwetendheid heersen. De wereld heeft nog beseft nog zorgen voor andermans rechten. De beloofde Messias ﷺ zei: waar je ook kijkt vandaag, er is een gebrek en geloof en nederigheid, omdat Allah het zaad van waar geloof niet verspilt. Hij groeit een andere gewas als hij ziet dat een gewas vernietigd wordt. De beloofde Messias ﷺ zei dat de heilige Koran nog aanwezig is en stelt: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. De beloofde Messias ﷺ zei dat Allah heeft mij gestuurd zodat deze kwaliteiten kunnen herleven. Wanneer Allah een leegveld van geloof zag, kon hij het niet verdragen dat het beroofd bleef van verlichting en hij schreef een nieuwe natie met levende mensen.
Dus je moet taqwa verwerven en als je waarlijk de eed wil afleggen, dan zal je moeten aansluiten bij degenen die spirituele levend zijn. Hij zei verder dat iemand die de eed niet opzegt en waarheidsgetrouw aflegt, de jamaat beslachtigt. Als er veel deuren tot de hemel zijn, zijn er ook veel deuren tot de hel. Behoed je dat je één deur niet sluiten en een andere opendoet? Niemand betreedt dat de jamaat verbaal tij zijn, tenzij hij er echt is in gelooft. Heb liefde voor elkaar, respecteer elkaar rechten en voor de waanzinning verdiept in het pad tot Allah. Als onze jamaat Allah getreven wil stellen, moet het voorrang geven aan dien, religie, boven alles. Als je geen oprichting en loyaliteit hebt, ben je aan het liegen en zag binnenkort afgestoten worden. Allah kan niet misleid worden. Het is dus essentieel dat je waarachtig en oprecht bent. Hazur heeft ons geleerd om het boek na Kashtienu lezen voor onze eigen verbeteringen en zei: ik heb herhaaldelijk gezegd dat het niet genoeg is de eed af te leggen. Als je niet blijft zoeken naar de waarheid, kan je niet vrijgesproken worden. Als de discipels zelf de leraar niet is, zal hij niet profiteren van zijn wijsheid. Als je de lering opzij zet, zul je er niet van gedijen. Hetzelfde geldt voor de spirituele patiënten. Bestudeer Kashtienu herhaaldelijk en handel dien overeenkomstig. Kad aflaha man zakkaha. Zo zegt, er zijn duizenden dronkaards dieven die beweren volgelingen van de heilige profeet, vrede zij met hen, te zijn. Maar zijn ze dat eigenlijk wel? Nee. Alleen degenen die zij leerstellingen wil volgen kunnen zijn volgelingen worden genoemd. De leerstellingen zijn geschreven in Kashtienu. Elke jamaat in elke stad moet het lezen in het bijeenkomsten. Mogen Allah ons in staat stellen om waar Ahmadis te worden, zijn leerstellingen te volgen, de recht van Allah na te leven, zijn plezier te zoeken, om zichtbaar verbeteringen in onszelf aan te brengen en de rechten van de schapen van Allah te vervullen. Amin, summa amin. Je vais maintenant répéter en français la traduction de mon dars original en ourdou. Le sujet de mon dars était la relation avec Allah. Et j'ai présenté quelques extraits du 5e calife et du Messie premier, combien ils ont mis de l'emphase pour nous, surtout la Jamaat du Messie premier, de créer un lien spirituel avec notre Créateur. Et j'ai récité la sourate al-Fatiha et j'ai précisé le point sur le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Nous savons tous que nous passons par une période très difficile où nous avons encore plus besoin qu'auparavant de créer un lien avec Dieu, que Dieu nous protège durant ces temps difficiles, surtout durant cette pandémie. En ce monde, nous voyons partout les troubles et le chaos. Dans un lieu où sème le désordre, au nom de la religion, ailleurs, on le fait pour asseoir sa puissance et son hégémonie. Dans un endroit, la lutte entre riches et pauvres engendre des conflits. Ailleurs, la quête du pouvoir entre les partis politiques en est la cause. Dans certains foyers, la tension règne en raison de désaccords mineurs. Ailleurs, c'est parce qu'on a usurpé les droits d'autrui. Dans certains endroits, la suprématie raciale crée des tensions et ailleurs, le recours à des moyens illégitimes pour réclamer ses droits en est la cause. Le monde est en proie aux conflits et tensions de toutes sortes.
ni les pauvres, ni les riches n'en sont à l'abri, ni les pays développés, ni les moins développés, ni encore ceux en voie de développement. L'homme aujourd'hui croit dans ses grands progrès et il croit vivre à l'époque du savoir, du discernement et de la lumière. Or, il se vautre dans les ténèbres. Dans sa quête des biens terrestres, il oublie Dieu et il considère ce monde comme son Dieu, c'est-à-dire son Rab, son Seigneur, et court à grands pas vers le gouffre de sa destruction. Alors qu'Allah a pris les dispositions afin de mettre fin aux troubles de ce monde, afin d'engendrer l'amour mutuel et la fraternité, afin que l'humanité puisse le reconnaître, les musulmans ne sont prêts à écouter ce message. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le monde musulman est en proie aux plus grandes tensions. Leur guide religieux et temporel les a poussés vers les ténèbres. Les citoyens d'un même pays sont assoiffés du sang des uns et des autres. Le monde extérieur, en particulier les forces non islamiques, profitent de cette situation pour pousser les groupes dits islamiques à se battre entre eux pour favoriser ainsi leurs intérêts. Ils leur fournissent armes et aides militaires. C'est là une grande calamité. En pareille situation, nous qui avons accepté le Messie promis, devons prier pour nous-mêmes et pour les autres musulmans qui ne l'ont pas encore accepté. Nous devons, d'autre part, être à la hauteur des attentes du Messie promis quant à notre conduite et notre condition spirituelle. Le Messie promis a prodigué maintes conseils aux membres de sa Jamaat quant à leurs conditions après les avoir prêté allégeance. Le Messie promis a prodigué des conseils de manière constante et sous différents angles. Lors de rencontres sur plusieurs années, il a encouragé les membres de sa Jamaat à améliorer leur conduite. Ceci démontre à quel point il était anxieux à propos de sa Jamaat, de peur qu'elle n'oublie son objectif, qui est bien évidemment de créer un lien, de refaire vivre l'islam, de créer un lien spirituel et un lien direct, un lien vivant avec son Créateur. Le Messie premier conseille: il incombe à mes suivants de faire sienne la taqwa en ces temps tumultueux où souffle partout le vent de l'ignominie. Le Messie premier dit: se vouant corps et âme à ce monde et à ses occupations, il néglige les intérêts de la foi dès que ses avantages matériels sont en jeu. Les droits de Dieu sont promptement bafoués. Ce procès et ces conflits entre partenaires en fournissent la preuve. Or, il s'y adonne dès que l'occasion se présente et qu'il n'est plus faible. Scrutez vos alentours et vous constaterez que la taqwa a disparu. Hazur dit: la vraie foi n'est plus. Or, Dieu a voulu que la graine de la vraie taqwa et de la foi ne soit pas perdue. Quand il a constaté que le champ de la piété est sur le point de disparaître, il en a fait naître un autre, c'est-à-dire la Jamaat du Messie promis Et le Messie promis dit que le Coran vivifiant est toujours présent, en accord avec la promesse divine: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Que en vérité, c'est nous qui avons fait envoyer cette exhortation et assurément, nous en serons nous-mêmes les gardiens. Donc une grande proclamation de la part de Dieu, car il voulait protéger l'enseignement, ces mots qu'il a fait révéler au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les a gardés intacts jusqu'à notre temps, jusqu'à après 1500 ans. Ils sont intacts, ils sont tels quels ils ont été révélés. Et c'était la promesse de Dieu. Donc ceci aussi, c'est un grand phénomène dans lequel nous pouvons voir et à quel point Dieu veut que l'humanité soit réunie sous le même toit, sous la même spiritualité, sous l'ombre de sa gloire. Une grande partie des hadiths aussi est présente. Et elle aussi, ainsi que d'autres sources de bénédiction, sont à notre disposition. Or, la foi et la disposition à agir ont disparu des cœurs. Le Messie premier, alors il continue et il dit que Dieu m'a suscité afin d'engendrer ses qualités dans l'être humain. Il ne plaît guère à sa divinité, c'est-à-dire à la divinité de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Il ne plaît à Dieu que ce champ soit vide
et que disparaissent la taqwa et la vertu. Si les péchés se répandent, si les péchés se répandent, le sens de l'honneur d'Allah et sa divinité exigent que ce champ soit rempli de ces gens qui préfèrent la foi à ce monde, qui diffusent le message de la foi et qui mettent en pratique ses préceptes. Donc ici, c'est l'image que la communauté musulmane Ahmadiyya donne au monde aujourd'hui. C'est qu'on croit dans l'unicité de Dieu, on croit en ses messagers, on croit en ses enseignements, c'est-à-dire le livre, le Saint-Coran, et on prêche le message, le véritable message, les véritables enseignements de l'islam dans le monde. Puis le Messie premier, l'Islam, ajoute: l'on n'entrera pas dans cette communauté rien qu'en inscrivant son nom. C'est-à-dire ici maintenant, le Messie premier, l'Islam, décrit la responsabilité d'un Ahmadi. Tant qu'on ne se respectera pas les véritables conditions, c'est-à-dire les 10 conditions de la bay'a, du serment d'allégeance. Éprouvez de l'affection mutuelle, n'usurpez pas les droits d'autrui, soyez comme des fous amoureux dans la voie de Dieu, afin qu'Allah vous accorde sa grâce. Une foi parfaite, traduite dans la pratique, est essentielle afin de mériter les faveurs divines. L'on ne ressentira aucune saveur sucrée dans la bouche, rien qu'en annonçant les mots sucriers ou douceur. Il faudra pour ce faire consommer, c'est-à-dire manger ou consommer les enseignements, le fruit ou la nourriture spirituelle que Dieu nous a donnée. Puis, le Messie premier l'Islam ajoute: si notre Jamaat souhaite plaire à Dieu, elle doit accorder prééminence à la foi sur le monde. C'est-à-dire la spiritualité doit être notre priorité. Le Messie premier l'Islam nous avertit aussi de même: si vous n'êtes pas fidèles et sincères, vous serez des menteurs. En ce cas, vous serez détruits avant que ne le soient les ennemis. L'on ne peut leurrer ou tromper Dieu. Dieu donne de l'importance de faire naître en vous la sincérité et la fidélité. Le Messie premier met ci-dessous l'accent sur la présence de la foi ainsi que l'exemple des compagnons à cet égard et les efforts que nous devons accomplir. Il dit ensuite: il existe 2 catégories d'individus. Ceux qui, ayant accepté l'islam, se vouent corps et âme au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Je ne vous interdis point le commerce, dit-il. Les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eux aussi fait le commerce, mais ils étaient plus fascinés par la foi qu'à ce monde. Ayant embrassé l'islam, ils en ont acquis le savoir véritable qui a empli leur cœur de conviction. C'est ainsi qu'ils n'ont point chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Pour que nous puissions nous réformer, le Messie premier alayhi salam nous a conseillé de lire son livre Kashti Nuh, c'est-à-dire l'Arche de Noé, très régulièrement. Il déclare: à maintes reprises, j'ai conseillé aux membres de ma Jamaat de ne pas se contenter des simples paroles de la bay'a. Le salut ne vous est pas assuré tant que vous n'en saisirez pas la réalité. Et la réalité se trouve où? Elle se trouve dans les paroles du Messie premier qui sont un exégèse du Saint-Coran, de la description du Saint-Coran et la description des enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier ajoute: si le disciple n'est pas actif, la sainteté de son maître ne lui sera d'aucun avantage. Si le malade oublie dans un coin la prescription du médecin, il n'en tirera aucun avantage. C'est comme s'il mettait de côté l'ordonnance du médecin pour ensuite déclarer qu'il n'est pas guéri. Il en est de même des patients spirituels. Si après avoir entendu le conseil ou les enseignements, ils ne réforment pas leurs actions, cela n'aura aucun effet. Le Messie premier ajoute: cela ne produira certainement aucun effet, car le résultat était lié à l'acte dont ils ne se sont privés. Lisez à maintes reprises l'ouvrage L'Arche de Noé et conformez-vous-y avec vos actions. Kadaflaha man zakkaha, c'est-à-dire celui dont la taqwa a pris son envol connaît le succès. Il est des milliers de voleurs, d'adultères, de pécheurs, d'ivorgnes et de malfaiteurs qui se disent membres de la Ummah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or,
Est-ce qu'ils en font vraiment partie? Est-ce que c'est la réalité? Certainement pas. Un ummati, c'est-à-dire membre de la Ummah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui applique tous ses préceptes à la lettre, tels qu'enseignés par le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il faut que la Jamaat applique ce conseil. Il faut aussi que les extraits soient diffusés dans nos illustrations, sur nos paroles. Nous devons conformer nos actions aux enseignements du Saint-Coran, du Saint-Prophète et du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah les athées nous permette de devenir de véritables musulmans, Ahmadis, qu'il nous permette de remplir nos devoirs envers Allah, qu'Allah soit content de nous, que nous soyons à cette hauteur, que nous puissions acquérir son plaisir, que nous puissions accroître notre connaissance religieuse, qu'Allah me donne à moi et à vous cette opportunité. Jazakumullah, ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.